بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصلاۃ، کتاب الجنائز مع جمیع الاحکام جب مکمل ہوئی تو صلاۃ ساتھ زکوٰۃ کے اقتران کی وجہ سے کتاب الصلاۃ کے بعد متصلاً کتاب الزکوٰۃ کو ذکر فرمایا، یا یہ کہا جائے کہ زکوٰۃ افضل الارکان ہے صلاۃ کے بعد۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے بڑھوتری، زیادتی، اور ایک معنی ہے تطہیر اور پاکیزگی۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ تو یہاں زکوٰۃ بڑھوتری کے معنی میں ہے، ایسے ہی پاکیزگی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ نہ بتاؤ۔ اسی طریقے سے مدح کے معنی میں بھی آتا ہے، فلا تزکوا انفسکم، زیادہ اپنی تعریف نہ کرو۔ اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہاں تزکیہ پاکیزگی کے معنی میں ہے، صاف کرنا، پاک کرنا۔ زکوٰۃ بھی چونکہ مال کے لیے پاکیزگی، بڑھوتری اور طہارت کا سبب ہوتی ہے، اور لفظ زکوٰۃ کا اطلاق مطلقاً صدقہ و خیرات کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جو بھی مال ادا کر دیا جائے وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ مال جو مخصوص طریقے سے، وہ طریقہ جو شرعاً معتبر ہو، اس طریقے پر ادا کرنا، یہ بھی زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اسی لیے شرعاً زکوٰۃ کی تعریف مختلف طریقے سے کی جاتی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ زکوٰۃ شرعاً عبارت عن تملیک مال حولی نصابی، ایسے مال جو حولی ہو، یعنی سال گزر چکا ہو، نصاب والا مال ہو جو نصاب کے برابر ہو، اس مال کا، اور اس پورے مال کا بھی نہیں بلکہ ربع عشرین، اس کے ربع عشر کا کسی کو مالک بنانا۔ اور وہ مالک کس کو بنایا جائے؟ لمسلم فقیر غیر ہاشمی و موالی، جس کو مالک بنایا جا رہا ہے نمبر ایک مسلمان ہو، کافر نہ ہو، نمبر دو خود فقیر ہو، صاحب نصاب نہ ہو، مالدار نہ ہو، نمبر تین بنو ہاشم یا بنو ہاشم کا آزاد کردہ غلام نہ ہو، بنیتی امتثال امر اللہ، اللہ کے حکم کے امتثال کی نیت سے، یعنی اللہ کا حکم آتوا الزکاۃ، اس کو پورا کرنے کی نیت سے ادا کرنا، یعنی نیت کا پایا جانا، یہ زکوٰۃ میں شرط ہے، چاہے ادائیگی کے وقت ہو یا جدائیگی کے وقت ہو، یعنی مال سے الگ کیا تب نیت کر لو، یا مال دے رہے ہیں تب نیت کر لو۔ اور شرط، اس کے علاوہ کیا شرط ہے؟ بشرط قطع المنفعت عن المالک، مالک سے اس مال کی منفعت کو ختم کرنے کے ساتھ۔ سمجھے؟ کتنا مشکل کام ہے 100 روپے کی رسید بنانا۔
اپنے کو تو 100 روپے کی رسید اسی لگتی ہے کہ اب دیکھو کتنی شرطیں ہیں اس کے اندر، تم تو فٹاک سے لکھ دیتے ہو کون سے مد میں لکھوں، ڈالو زکات میں، سمجھے؟ اب وہ لفظ زکات میں کتنی شرطیں آ گئی. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرعاً زکات کہا جاتا ہے اسم لما یخرج عن مال او بدن علی وجہ مخصوص، مال یا بدن سے کسی چیز کو مخصوص طریقے سے، مال یا بدن سے کسی چیز کو مخصوص طریقے سے نکالنا. اور صاحب المنہل فرماتے ہیں کہ عرف شرع میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے اسم للمقدار المخرج من المال حقا للہ تعالی، زکوٰۃ اس مقدار کا نام ہے جو اپنے مال سے اللہ کے لیے نکال دی گئی ہے. شرعاً اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی؟ اس سلسلے میں اقوال مختلف ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن ہجری 2 میں قبل الصوم، روزے کی فرضیت سے پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی. دوسرا قول ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ سن ہجری 2 ہی میں ہوئی لیکن صوم پہلے فرض ہوا، زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی، یعنی شعبان کے مہینے میں روزے کی فرضیت آئی اور ماہ شوال میں زکوٰۃ کی فرضیت آئی. البتہ صدقۃ الفطر کی فرضیت یہ صوم کے ساتھ ہی آ چکی ہے زکوٰۃ سے پہلے، جیسا کہ نسائی کی روایت میں، اور اسی روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں بھی نقل فرمائی. عن قیس بن سعد امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر قبل ان تنزل الزکاۃ، یا قبل ان تنزل الزکاۃ، زکوٰۃ کے نازل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صدقۃ الفطر کا حکم عطا فرمایا. ثم نزلت فریضۃ الزکاۃ، اس کے بعد زکوٰۃ کا فریضہ نازل ہوا. ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول ابن الاثیر الجزری کا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت سن ہجری 9 میں ہوئی، لیکن یہ قول پوری طریقے سے مردود ہے، لا یعبؤ بہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ سن ہجری 9 میں تو مکہ بھی فتح ہو چکا تھا اور بھی بہت ساری چیزیں، نیز زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت ہے جو سن ہجری 5 میں ان کا واقعہ پیش آیا، ایسے ہی حدیث ہرقل جس کا وقوع سن ہجری 7 میں ہوا. اس اعتبار سے یہ کہنا کہ سن ہجری 9 میں زکوٰۃ فرض ہوئی یہ درست نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاملین کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجنا اور احکام میں زکوٰۃ کو تفصیلاً بیان کرنا یہ سن ہجری 9 میں ہوا ہو، یہ ممکن ہے. لیکن نفس وجوب، نفس نزول، زکوٰۃ کا نازل ہونا اور اس کی فرضیت یہ سن ہجری 2 میں یا اس سن ہجری 9 سے پہلے ہی ہو چکی تھی. تیسرا قول جو محدث مشہور ابن خزیمہ کا ہے کہ فرضیت زکوٰۃ ہجرت سے پہلے ہی ہو چکی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو حبشہ پہنچے اور وہاں انہوں نے نبی علیہ السلام کے جو اوصاف ذکر کیے اس میں یہ تھا یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ، کہ آپ ہم کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ اور
یہ قول بہت سارے محدثین کا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اسی طرف ہے کہ نزول زکوٰۃ یہ قبل الہجرت ہی ہو چکا ہے، البتہ اس کی تفصیلی احکام اور اس کی تفصیلات یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم و احکم۔ یہاں ایک مسئلہ اور سمجھنا ہے، کیا زکوٰۃ انبیاء علیہم السلام پر بھی واجب ہوتی ہیں یا انبیاء پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی؟ بعض کتب حنفیہ میں اس بات کی تصریح موجود ہے، اور بعض مالکیہ کا بھی قول یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ صاحب در مختار نے تو اس پر اجماع نقل کر دیا کہ انبیاء پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن یہ نقل اجماع خلاف اجماع ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فقہائے احناف کا اجماع انہوں نے نقل کیا ہو، اس لیے کہ بعض کتب شافعیہ میں جیسے انوار ساتیہ وغیرہ میں ہیں کہ انبیاء علیہم السلام مال کے مالک ہوتے ہیں اور ان پر زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اجماع نقل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم و احکم۔ نیز اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ انبیاء علیہم السلام کو مال اور اس کی محبت سے منزہ و مبرہ رکھا ہے، اور ان کا مال امانت و ودیعت ہوتا ہے، یا یہی وجہ ہے کہ ان کے اموال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، یا اس وجہ سے کہ وجوب زکوٰۃ کا مقصد مال کی پاکیزگی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور انبیاء علیہ السلام کے اموال پہلے سے ہی مزکہ ہوتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ وجوب زکوٰۃ کے ذریعے سے مقصد بخل کو دور کرنا اور ضعفاء و فقراء کا تعاون کرنا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام یوں ہی بخل سے پاک ہوتے ہیں اور ضعفاء و فقراء کے سب سے زیادہ معاون ہوتے ہیں۔ تو جو حکمتیں اور مصلحتیں اور جو علتیں ہیں وجوب زکوٰۃ کی، وہ انبیاء علیہ السلام میں مال آنے سے پہلے بھی اور مال آنے کے بعد بھی پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے حنفیہ کا یہ قول ہو سکتا ہے نقل کیا گیا کہ ان کے اموال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ آیا سمجھ میں؟ اب زکوٰۃ کے وجوب میں کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں؟ تو ایک مصلحت اور حکمت ہے التطہیر عن الذنوب، گناہوں سے پاک کر دینا، کیونکہ بسا اوقات انسان عبادت بدنیہ کے ذریعے سے گناہوں سے وہ پاکی حاصل نہیں کر پاتا، تو اللہ اس کو مال عطا فرماتا ہے تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کر لے؟ پاک کر لے۔ دوسری حکمت المواساۃ مع الفقراء، فقراء کے ساتھ غمخواری اور ان کے ساتھ ہمدردی اختیار کرنا۔ تیسری حکمت رفع الدرجات فی الآخرہ، آخرت میں درجات کا بلند ہونا۔ چوتھی حکمت تقلیل محبت المال، مال کی محبت کا کم کر دینا۔ اور زکوٰۃ ایسے ہی فریضہ محکمہ ہے جیسا کہ نماز فریضہ محکمہ ہے، بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الصوم آنا چاہیے،
کیوں؟ اس لیے کہ دونوں عبادتیں بدنیہ ہیں اس وجہ سے، یا پھر صوم کی فرضیت مقدم ہے زکوٰۃ کی فرضیت پر اس وجہ سے۔ لیکن قرآن کریم میں صلاۃ کے ساتھ میں اقتران جو آیا ہے وہ زکوٰۃ ہی کا ہے۔ تو ترتیب قرآنی اور طرز قرآنی کا لحاظ رکھتے ہوئے عام فقہا و محدثین نے کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ ہی کا ذکر کیا۔ نیز جب ترتیب میں اقتران ہے اور کتابت میں اقتران ہے تو اسی طریقے سے حکم کی یکسانیت میں بھی دونوں مقترن ہوں گے، کہ جیسے صلاۃ کی وجوب و فرضیت کا منکر کافر ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی فرضیت و وجوب کا منکر بھی کافر ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق علیہ۔ اس روایت میں زکوٰۃ کی فرضیت اور بعض ہدایات کا تذکرہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی یا امیر بنا کر کے بھیجا اور فرمایا کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ کیا یمن میں اہل کتاب ہی تھے، کوئی دوسری قوم نہیں تھی؟ اس کا جواب یہ ہے وہاں ذمی بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یا تو تغلیباً فرمایا ہے یا پھر اہل کتاب کو دیگر قوموں کے مقابلے میں تفضیلاً آپ نے ان کا ذکر کیا، کیونکہ اہل کتاب یہ اگرچہ انہوں نے تحریفات کی لیکن جس کتاب کو جس مذہب کو ماننے کے مدعی تھے وہ مذہب صحیح اور منزل من اللہ ہے، چاہے وہ دین موسوی ہو یا دین عیسوی ہو۔ اس اعتبار سے خصوصیت سے اہل کتاب کا تذکرہ کیا۔ آیا سمجھ میں؟ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا، لیکن تاریخی روایات سے اور تاریخ کے مطالعے سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ یمن اس وقت پورا اہل کتاب ہی سے بھرا ہوا تھا۔ اگر مشرکین تھے بھی تو ادھر ہو سکتا ہے اکا دکا رہے ہوں، ورنہ تو شرک کا اس وقت میں گڑھ اور شرک کا مرکز بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت وہ کون سا تھا؟ سرزمین عرب، اور اس میں بھی خاص طور پر مکہ، مکہ، ورنہ ملک شام ہے، ملک یمن ہے، ادھر تو اہل کتاب ہی رہا کرتے تھے۔ سمجھے بات؟ والغیب عند اللہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے تو ان کو توحید کی دعوت دو، اگر ان تک دعوت نہ پہنچی ہو تو دعوت دینا واجب ہے، اور اگر توحید کی دعوت پہنچ چکی ہو تو پھر دعوت دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، توحید کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت بھی ان کو پیش کرنا ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لے
تمہاری اس بات کو مان لے، فَأَعْلِمْهُمْ، پھر اس کے بعد میں ان کو یہ خبر دو، یعنی اگر توحید کو قبول کر لے تو اس کے بعد میں احکام دو۔ معلوم یہ ہوا کہ عقائد اولاً اس کی تعلیم دی جائے گی اور بعدہ احکام و اعمال و فروعات کی تعلیم دی جائے گی۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفار فروعات کے مخاطب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے، اور امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں کہ کفار عبادات کے بھی مخاطب ہے۔ اہل عراق میں سے جو احناف ہیں ان کا قول یہی ہے، اور مشائخ ماوراء النہر کا قول یہ ہے کہ کفار فروعات کے اعتقاد کے تو مخاطب ہے لیکن اس کے عمل کے مخاطب نہیں ہے۔ اور علماء ماوراء النہر فرماتے ہیں کہ مطلقاً کفار فروعات کے نہ مخاطب ہیں اور نہ اعتقاداً ضروری ہیں نہ عملاً ضروری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم مصری، ان حضرات نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ کفار کے فروعات کے مکلف و مخاطب ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ اگر ان کو مخاطب اور مکلف تسلیم کر لیا جائے گا تو پھر جو سزائیں ان کو کفر کی وجہ سے دی جائے گی تو ایسے ہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی سزائیں دی جائے گی۔ اس کا بھی سوال ہوگا، ہے سمجھ میں؟ پھر اگر وہ مخاطب ہیں تو پھر فرض کر لیا جائے اگر وہ بغیر ایمان کے ہی ان اعمال و ارکان کو ادا کرنا شروع کر دیں تو ضابطے کے مطابق اس نے ادا ہو جانا چاہیے کیونکہ مخاطب ہیں، سمجھے؟ اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ وہ مخاطب نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خطاب کے لیے اصل کا پایا جانا ضروری ہے، اور اصل الاصول اعتقاد و ایمان ہے۔ جب تک کہ وہ نہیں پایا جائے گا اس وقت تک حکم اور فروعات کی تکلیف بھی نہیں پائی جائے گی۔ والغیب عند اللہ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ۔ تو دیکھو کتاب یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہی فرمایا، سب سے پہلے کتاب الایمان ہی پڑھانا ہے انہیں، پھر اس کے بعد کتاب الایمان مکمل ہو جائے تو کتاب الصلاۃ شروع کرو۔ آیا سمجھ میں؟ اور جب کتاب الصلاۃ مکمل ہو جائے، اس کا امتحان ہو گیا، یاد ہو گیا، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً۔ تو ان کی ترتیب بھی یہی تھی، کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ پڑھانا ہے۔ ہے سمجھ میں؟ کیا فرمایا؟ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لے، یعنی صلاۃ کو تسلیم کر لے، تو ان کو یہ خبر دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے، جو تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء پر ہی لوٹا دیا جائے گا۔ اس روایت کے ظاہر سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، اموال زکوٰۃ مؤمنین اغنیاء سے لیا جائے گا اور مؤمنین فقراء کو دیا جائے گا، لہذا غیر مسلم کو، کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ کے ظاہر سے بعض حضرات نے اس بات پر بھی استدلال کیا ہے کہ جس جگہ سے لیا گیا ہے اسی جگہ پر اس کو تقسیم کیا جائے گا، لہذا اموال زکوٰۃ کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ آیا سمجھ میں؟ یہ امام شافعی
امام مالک، سفیان ثوری، ان حضرات کا قول یہی ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر زکوٰۃ کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے، قضا قال العینی۔ دوسرا قول، انتقال جائز ہے مع الکراہت جبکہ بلا عذر ہو، اور اگر عذر ہو تو مباح بلکہ افضل ہے۔ ایسا سمجھنے عذر کیا ہے؟ کسی شہر میں تمام لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں، تب ان کی زکوٰۃ کہاں ادا کی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے امت مسلمہ میں یہ حکم تو نہیں کہ اس کو حافظ جی بابا کی بیڑی پر لے جا کر رکھ دو، ایک آنکھ آئے گی اور آ کر کے کھا کر چلی جائے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس کو تو غرباء اور فقراء ہی کو دینے کا حکم ہے، تو اگر اپنے شہر میں نہ ہوئے تو اس کو لازماً دوسرے شہر میں منتقل کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعراب سے، عرب کے مختلف خطوں و علاقوں سے زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے، اور مہاجرین و انصار میں یا اور دیگر مقامات پر آپ اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ چیز تو تواتراً ثابت ہے۔ البتہ اگر انتقال کیا بھی تو تمام فقہاء و محدثین کے نزدیک فرضیت ادائیگی ساقط ہو جائے گی، یعنی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول مختلف نقل کیا گیا کہ ان کے نزدیک مطلقاً جائز ہی نہیں، اگر منتقل کی گئی زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔ فإنهم أطاعوا لذلك، یہاں تک تو مسائل کا ذکر تھا۔ آگے فرمایا اگر وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لے، فإياك وكرائم أموالهم، فرمایا ان کے مال کے معزز اور مکرم حصے کو لینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یعنی مال کی وہ اصناف جو کہ عمدہ قسم کی کہلاتی ہوں اس کو نہیں لینا ہے۔ ہاں وہ خود تبرعاً ادا کر دے۔ اصل میں زکوٰۃ میں، اگر وجوب زکوٰۃ میں غرباء و فقراء کے ساتھ مواسات و مواخات اور ان کی ضروریات کی رعایت کی گئی ہے، تو ساتھ ساتھ میں اغنیاء اور مالدار اور اصحاب نصاب لوگوں کے احوال کی بھی رعایت کی گئی، اس لیے فرمایا کہ عمدہ مال اور نفیس مال کو لینے سے بچنا ہے۔ اگر زکوٰۃ دینے والے کو یہ تاکید کی گئی کہ گھٹیا مال نہ دو، تو زکوٰۃ لینے والے کو بھی تاکید کی گئی کہ ایک دم عمدہ مال نہ لو، بلکہ متوسط درجے کا مال وصول کیا جائے گا۔ سمجھنے بات؟ پھر اور فرمایا کیونکہ جب اگر تم عمدہ ہی مال وصول کرو گے تو ممکن ہے کہ تم ظلم کی حد تک پہنچ جاؤ، اور فرمایا واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے، جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں، لفظ دعا ہی ہے وہ، تو مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اس کی دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا ہے۔ حجاب اور پردہ نہ ہونا، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ کنایہ ہے سرعت قبول سے، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ لیکن خیال یہ ہے واللہ اعلم، اس روایت کو اپنی حقیقت پر ہی محمول کیا جائے، اور مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ دعا کرتا ہے فوراً اس کی دعا اللہ تعالی تک پہنچ جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ اثر چاہے بعد میں آئے لیکن قبول فوراً ہوتی ہے، اور حقیقت میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، جیسا کہ ہر مقام پر، ہر بلڈنگ میں، ہر ہاسپٹل میں، ہر آفس میں اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے اور ایک ایمرجنسی انٹری ہوتی ہے نا۔ ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے۔ ایمرجنسی وارڈ کا مطلب کیا ہے
تو وہاں پر نمبر لگانے کی ضرورت نہیں، آؤ سیدھے بس پہنچ جاؤ۔ ایمرجنسی کیس ہوتے ہیں تو ڈاکٹر لوگ اپنے سارے کام حتیٰ کہ آپریشن بھی چھوڑ چھاڑ کر کے اس ایمرجنسی میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جس طریقے سے دنیا میں ایمرجنسیاں ہوا کرتی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایمرجنسی ہے کہ مظلوم جب دعا کرے گا تو وہ ایمرجنسی میں قبول ہوگی، وہاں اس کو نمبر نہیں لگانا ہے، فوراً اس کا پہلے کام کیا جائے گا۔ تو یہ حقیقت میں ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں مانعین زکوٰۃ کے لیے عذاب اور سخت وعید کا تذکرہ ہے، لمبی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، نہیں ہے کوئی سونے اور چاندی کا مالک جو اس میں سے اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ قاعدے سے تو منہا کی بجائے منہما ہونا چاہیے، لیکن ضمیر کا افراد لکل واحد منہما ہے، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، اور ذہب اور فضہ کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے تانیث استعمال کیا گیا، نہ کہ لفظ کی رعایت کرتے ہوئے تذکیر۔ آیا سمجھ میں؟ الا اذا کان یوم القیامت، مگر یہ کہ جب قیامت کا دن آئے گا، صفحت لہ صفائح من نار، اس کے لیے آگ کی تختیاں تیار کی جائے گی۔ صفائح اس کے معنی ہے تختیاں، یعنی جو دراہم، دنانیر، روپیہ، پیسہ جو بھی ہے، ان کو سونے چاندی کی تختیاں کی شکل میں بنایا جائے گا، اور وہ حدت اور شدت کی وجہ سے آگ ہی کی طرح نظر آئے گی۔ اسی لیے صفائح من نار کہا گیا کہ آگ کی تختیاں، یعنی ہوگی تو وہ سونا چاندی، لیکن آگ میں تپنے کی وجہ سے، دیکھو لوہا جب پوری طریقے سے تپ جاتا ہے تو جو آگ جل رہی ہے، کوئلہ جو آپ جلایا، آپ نے لکڑی جو آپ نے جلائی وہ، اور وہ لوہے کا ٹکڑا جو ڈالا ہے، دونوں میں امتیاز نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں یکساں نظر آتے ہیں۔ یہ سونے چاندی کی تختیاں بھی ایسی ہی ہوگی، اس لیے اس کو آگ ہی کی تختیوں سے تعبیر کر دیا گیا۔ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، چنانچہ پھر اس پر اس کو داغا جائے گا، اس کو بھڑکایا جائے گا جہنم کی آگ میں، یعنی مزید مبالغے کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ پہلے تختیاں بنائی جائے گی اور وہ آگ میں ڈالتے ہی آگ کی طرح ہو جائے گی، لیکن جہنم کی آگ میں ڈال کر پھر اس کو اور دہکایا جائے گا، اور مزید آگ جھلسائی جائے گی۔ فَيُقْوَى بِهَا جَنَبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، اور پھر کیا کیا جائے گا، پھر کیا کیا جائے گا؟ داغا جائے گا، یعنی کئیے کو چارجنگ پہ لگا دیا، گرم ہو گیا، وہ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ دیکھا نا کئیا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ وہ کئیا عربی لفظ ہے، وہ اسی سے بنا ہے۔ ہاں سمجھ نہیں بات؟ ہاں، تو اس کو پھر کئیا کیا جائے گا۔ کہاں کہاں داغ لگایا جائے گا؟ اس کے بازو پر، پیشانی پر، اور اس کی پشت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی فقیر غریب مال مانگنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے بازو حرکت میں آتا ہے، آ گیا غریب، اس کے بعد میں پیشانی پہ چل آتے ہیں، اور پھر منہ پھیر کر کے چل دیتا ہے۔ تو ان تینوں جگہ پر کیا کیا جائے گا؟ اس کو ٹورچر کیا جائے گا، سمجھے؟ داغ لگایا جائے گا، اور وہ یہ کئیا یہ والا نہیں ہوگا 150 روپے والا، یہ چھوٹے چھوٹے نقطے لگائے گا۔ آیا سمجھ میں؟ ہاں، کلما ردت اعیدت له فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، اور جب جب بھی وہ دور ہو جائے گا، لوٹا دیا جائے گا۔ ردہ یہاں پر بعد کے معنی میں بھی ہے، یا پھر برودت کے معنی میں بھی ہے، یعنی ٹھنڈا ہو جائے گا۔
اولاً تو وہ ٹھنڈا ہوگا ہی نہیں، لیکن یہاں ٹھنڈا ہونا بطور تقابل ہے، یعنی جو کیفیت ایک دم اسٹارٹنگ میں شروع میں تھی داغنے کی وجہ سے اس میں کچھ تخفیف آئے گی، تو اگر جیسی تخفیف آئی دوبارہ اس کو چارجنگ ختم ہوئی، چارج ختم ہوا، ریچارج کیا جائے گا اس کو، آیا سمجھ میں؟ تو اعیدت لوٹایا جائے گا، یعنی دوبارہ اس کو گرم کیا جائے گا، اور یہ کب ہوگا؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کے دن میں، اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، فیری سبیلہ اما الی الجنۃ و اما الی النار، وہ اپنا راستہ بھی ناپ لے گا، جہنم کی طرف جانا ہے یا جنت کی طرف جانا ہے۔ اس سے ایک بات کی طرف اشارہ ملا کہ یہ لوگ عذاب ہی میں مبتلا ہوں گے یہاں تک کہ لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو چکے ہوں گے، ادھر حساب کتاب چل رہا ہوگا اور ادھر ان کی ٹارچنگ کا کام چالو ہوگا، اور ٹارچر کرنے کا کام ان کو کیا رہے گا؟ جاری رہے گا۔ ہے سمجھ میں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا حقیقت میں ایسا ہی ہوگا یا پھر بطور تمثیل پیش کیا گیا اور کوئی سخت قسم کی عذاب میں تکلیف میں مبتلا کرنا مراد ہے؟ اس سلسلے میں کوئی تصریح تو نظر نہیں آئی، البتہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، والغیب عند اللہ، کہ عالم برزخ میں جو تکالیف دی جائے گی وہ بھی مسلم ہے، اور قیامت میں جب سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے اس وقت ان کے ساتھ یہ خاص کیفیت اختیار کی جائے گی، اور پھر جب حساب کتاب مکمل ہوگا تو اس کے بعد جو ٹھکان طے ہوا ہے وہاں ان کو پہنچایا جائے گا۔ سمجھے؟ واللہ اعلم بالصواب۔ قیل یا رسول اللہ، سوال کیا گیا یا رسول اللہ، فالابل، یعنی اونٹ والوں کا کیا مسئلہ ہے، یعنی ان کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ سونے چاندی کی آتی ہے، زکوٰۃ اونٹوں کی بھی آتی ہیں، بکریوں کی بھی آتی ہیں، زکوٰۃ دینے کے کئی طریقے ہیں۔ قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها، آپ نے فرمایا اور نہیں ہے کوئی اونٹ والا جو اپنے اونٹ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، ومن حقها حلبها يوم وردها، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کا دودھ نکالا جائے اس کے پانی پر آنے والے دن۔ یہاں جو ذکر کیا گیا ومن حقها حلبها، اس کا دودھ نکال کر کے صدقہ کرنا ہے جس دن اس نے پانی پیا، یہ حق مستحبہ ہے، ورنہ اس کا حق واجب، جیسا کہ دوسری روایات میں اس کی تصریح موجود ہے کہ اونٹ میں جو اس کا نصاب ہے 5 میں 1 بکری، 10 میں 2 بکری، 15 میں 3 بکری، 20 میں 4 بکری، اور 24 تک یہ نصاب، پھر 25 ہونے کے بعد ہی ایک ڈائریکٹ جزا بنت مخاض، آیا سمجھ میں؟ تو وہ اس کا ایک مکمل نصاب ہے، وہ نصاب واجب ہے، حق واجب ہے۔ یہاں پر حق مستحب کو ذکر فرمایا، اس میں ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ملا کہ جو واجب ہے وہی ادا نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی طرف سے مستحبات کو بھی ادا کرنا ہے، ایک بات۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئی اس کا دودھ نکال کر صدقہ کیا جائے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ مراد وہ نفس اونٹنیاں جن کو زکوٰۃ میں دے دیا گیا، اب جب انہوں نے پانی پیا وہ زکوٰۃ ہی کے لیے آئی ہے، تو جب وہ پانی پی لے اور دودھ آ جائے تو دودھ نکال کر کے کیا کر دو؟ صدقہ کر دو، نہ یہ کہ تم خود کھا جاؤ ڈاکٹیو، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک تیسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نفس زکوٰۃ کا تذکرہ حالت اختیار میں ہے، بسا اوقات حالت اضطرار کی وجہ سے حق مستحب، حق واجب کا درجہ بولو لے لیتا ہے۔ بھئی اگر حالت اضطرار ہو، لوگوں کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ہو،
اب اونٹنی آئی ہے اور اس کا دودھ نکال لیا گیا ہے یا اس نے پانی پیا ہے. اچھا یہ کیوں یوم وردھا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل عرب میں سرزمین عرب پر ریگستان ہونے کی وجہ سے ندیاں تو ہے ہی نہیں، کنویں اور پانی کا انتظام بھی اگر ہوتا ہے تو لمبا لمبا اور دور دور تک ہوتا ہے. اس لیے اونٹ 8-8 دن 10-10 دن 20-20 دن 25-25 دن ایک مہینہ تک اگر اس کو پانی نہ بھی ملے تو اس کے پیٹ میں اسٹاک اتنا ہوتا ہے کہ 1 مہینے تک جیسا تیسا وہ چلا لے گا. لیکن جس دن ٹنکی فل ہو گئی تو اس دن ایک نئی تازگی ملتی ہے نا، اس لیے خاص اس دن کا تذکرہ کیا ہے. سمجھ میں؟ تو وہ جس دن وظیفہ ملتا ہے اس دن کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، چاہے 10 روپے ملے لیکن بھائی ملے. عیدی کی خوشی اپنی جگہ پر ہوتی ہے، چاہے 10 منٹ بعد کھا جاؤ اس کو. آیا سمجھ میں؟ تو بسا حالت اضطرار میں حق مستحب حق واجب کا درجہ لے لیتا ہے، اس لیے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. الا اذا كان يوم القيامة، اگر حق ادا نہیں کیا تو قیامت کا دن جب آئے گا جو حق ادا نہیں کرتا، مگر یہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کیا کیا جائے گا؟ بطح لها بقاع قرقر، اس کے اوندھا لیٹایا جائے گا. بطح لها، ان اونٹوں کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس شخص کو، صاحب ابل کو الٹا لیٹا دیا جائے گا. اور کہاں لیٹا جائے گا؟ بقاع قرقر، قاعن کے معنی میدان، قاعۃ الامتحان امتحان حال، سمجھے؟ تو ایک وسیع میدان میں قرقر ایسی جگہ، یہ قاعتن کے معنی بھی کشادگی کے آتے ہیں اور قرقر کے معنی بھی کشادگی کے آتے ہیں. تو قاعن وسیع میدان اور قرقرن اس کی صفت کاشفہ ہے. جیسے کہا جاتا ہے کالا سیاہ، لال سرخ، سفید جھک، سمجھے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ صفت کاشفہ ہے نا. تو ایسے ہی قرقر قاعن کی صفت کاشفہ ہے، لمبے چوڑے میدان میں. حالانکہ قاعن کے معنی خود لمبے چوڑے میدان کے آتے ہیں. اوفر ما کانت، اس سے بھی زیادہ موٹے تازے جیسا کہ وہ تھے، یعنی دنیا میں جو ان کی کیفیت تھی اس سے بھی زیادہ موٹے تازے بنا کر کے ان کو پیش کیا جائے گا. لا يفقد منها فصیلا واحدا، اور جتنے بھی اونٹ تھے نا ان میں سے ایک بچے کو بھی وہ گم نہیں پائے گا. یعنی اگر اس کے پاس 1000 اونٹ تھے، 2000 اونٹ تھے تو پورے 2000 اونٹ وہاں پر موجود ہوں گے. تطؤه باقفافها، وہ اس کو روندتے چلے جائیں گے اپنے کھر کے ذریعے سے، اپنے پیروں کے ذریعے سے اس کو کیا کریں گے؟ رودیں گے. یعنی وہ اس پر چلیں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے، کچل ڈالیں گے، اس کو پنچایتی لگا دیں گے اس کو. ہے سمجھ میں؟ وَتَعُزُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، اور منہ سے اس کو کیا کریں گے؟ کاٹیں گے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہوگا. تو آدمی غصے میں آتا ہے کیا کرتا ہے؟ کاٹ کھاتا ہے کہ نہیں اپنے آپ کو؟ تو یہ اس کو منہ کے ذریعے سے کاٹ رہے ہوں گے اور پیروں سے روند رہے ہوں گے. كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، جب پہلی ٹولی گزر جائے گی تو اس پر دوسری کو لوٹا دیا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی اگر اگلی جماعت مکمل ہوئی تو پچھلی جماعت بالکل اس کے لیے تیار رہے گی. ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے استمرار و تتابع کی طرف. یعنی 1000 اونٹ تھے تو 1000 کے گزر جانے کے بعد ایک قسم کا سکون ہو جانا چاہیے کہ چلو 1000 تھے تو وہ ایک مرتبہ گزر گئے. لیکن فرمایا کہ پہلے جماعت گزری تو دوسری فوراً آ جائے گی. یعنی ایک مرتبہ مکمل ہوا تو دوسرا دور شروع. آیا سمجھ میں؟ ایک دور مکمل ہوا تو دوسرا دور شروع ہو جائے گا. استقلال، دوام و تتابع کی طرف یہ اشارہ ہے. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنة حتی یقضى بین العباد فیرى سبیلہ اما الى الجنة و اما الى النار. قیل یا رسول اللہ فالبقر والغنم، ان کا کیا ہوگا؟ یہ گائیں والے ہیں، بکریوں والے ہیں. کیونکہ اونٹ والوں کو تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اونٹ پوری دنیا میں اونٹ تھوڑے ہی ہیں. عجمیوں کی یہاں تو گائیں ہوتی ہیں لپک کے.
اور کثرت کے ساتھ بکریاں ہوتی ہیں. قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا. یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ اس کی ساری بکریاں وہاں پر کیا ہوگی؟ موجود ہوگی. آیا سمجھ میں؟ لیس فیہا، اب وہ بکریاں جو آئے گی نا، دنیا میں تو ہو سکتا ہو ٹیڑھی میڑھی رہی ہو، بغیر سینگ والی رہی ہو، بغیر کان والی رہی ہو، کیسی بھی رہی ہو، لنگڑی رہی ہو، لیکن وہاں جب آئے گی کہ نہیں تو وہ بالکل کیا ہوگی؟ فریش ہو کے آئے گی، کیونکہ سروس سینٹر سے ہوتے ہوئے آئے گی، وہ تو گیریج میں سے پورا کام ہوا کہ کنڈیشن اچھی بنا کے آئے گی. فرمایا لیس فیہا اقصاء، نہ تو اس میں کوئی بکری مڑے ہوئے سینگ والی ہوگی، ایسا نہیں کہ اس کے سینگ مڑے ہوئے، نہیں. ولا جلحاء، اور نہ ہی بغیر سینگ والی ہوگی. ولا ازباء، اور نہ ہی ٹوٹے سینگ والی ہوگی. سینگ نہ مڑا ہوا ہوگا، نہ ٹوٹا ہوا ہوگا، نہ غائب ہوگا. دنیا میں کیسا بھی تھا، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن وہاں پر جب آئے گی تو وہ تو پورا کمپیوٹر سے بن کے آئے گی نا. ہاں سمجھے؟ پورا کمپیوٹرائز سسٹم ہوگا، یعنی وہاں ایڈٹ ہو کے آئے گی. وہ کیسے آئے گی؟ یہاں کیسی بھی تھی وہاں تو بالکل ایڈٹ کر کے وہاں لایا جائے گا. تنتعه بقرونها وتطؤه بأظلافها، وہ مار رہی ہوگی اس کو اپنے سینگوں سے اور روند رہی ہوگی اس کو اپنے پیروں سے، کھروں سے. یعنی یہی جو کیفیت صاحب الابل کے ساتھ کی گئی تھی وہی صاحب البقر، صاحب الغنم کے ساتھ ہوگی. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله اجا، یہی حال صاحب البقر کے ساتھ، جس غنم کے ساتھ جو ہوگا یہی صاحب البقر کے ساتھ بھی ہوگا. موٹی موٹی گائیں آئے گی، سمجھے؟ لمبی لمبی چوری چوری اتنے بڑے بڑے سینگ لے کر آئے گی وہ. ہاں. قیل یا رسول اللہ فالخیل، یا رسول اللہ گھوڑوں کا مسئلہ کیا ہے، یعنی ان کا حکم کیا ہے، ان میں زکوٰۃ ہے نہیں ہے، اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. فرمایا فالخیل ثلاثۃ، گھوڑے کے باب میں 3 طرح کے حکم ہیں. ہی لرجل وزر، گھوڑے 3 طرح کے ہیں. نمبر 1 وہ گھوڑا جو اپنے مالک کے لیے بوجھ ہے. وہی لرجل ستر، وہ گھوڑا جو اپنے مالک کے لیے پردے کا کام کرتا ہے. وہی لرجل اجر، اور وہ گھوڑا جو اپنے مالک کے لیے اجر کا کام کرے گا، یعنی اس کے لیے باعث اجر ہوگا. فاما الذی ہی لہ وزر، وہ گھوڑا جو بوجھ ہے. فرجل ربطها ریاء وفخرا ونواء علی اہل الاسلام، ایسا شخص جس نے اس کو باندھ دیا ہو ریاء فخرا، اور اہل اسلام پر دشمنی نکالنے کی غرض سے، اہل اسلام سے پر فخر کرنے کے اعتبار سے. فہی لہ وزر، یہ گھوڑا کوئی کام کا نہیں ہے، بوجھ ہے یہ بوجھ. دیکھو جو آدمی کوئی کام کا نہیں ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو دھرتی کا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ ارے تیرے پاس اتنا پیسہ ہے کوئی فائدہ نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کنجوس، سمجھے؟ کنجوس مکھی چوس کیوں بولتے ہیں؟ کہ اگر اس کی چائے میں دودھ میں مکھی گر جائے تو اس کو بھی چوسے گا، اتنا بھی کیوں چھوڑوں، سمجھے؟ اور تم کو کنجوس کا لطیفہ سنایا تھا نا، وہی والا جو بھول گئے تم. نہیں، ارے وہ ایک کنجوس تھا، اپنے بچوں کو گھی میں روٹی لگا کر کے روزانہ کھلاتا تھا. سنایا تھا نا تم کو؟ ڈبے پہ روٹی لگا دیتا تھا اور کھلا دیتا تھا، اور جب سفر میں گیا تو اس کو الماری میں رکھ کر گیا، کیونکہ یہ رہیں گے تو کیا کریں گے، سب ختم کر جائیں گے. اور تالا لگا کے چابی خود لے کے چلا گیا. اور وہ بھی کنجوس کی اولاد تھی، وہ بھی کنجوس کے کیٹانو تھے وہ بھی. تو وہ کیا کرتے، الماری کو ہی روٹی لگا کر کھاتے ہیں. جب واپس آیا پوچھا کیا کرتے تھے، کہا ہم اس طرح سے کرتے تھے. تو ایک ایک لگایا، کم وقت تو 2 دن بغیر گھی کی روٹی نہیں کھا سکتے تم. فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ شخص جس کے لیے یہ گھوڑا آڑ بنے گا،
پردہ بنے گا جس نے وہ ہے اللہ کے راستے میں اس کو باندھ دیا ہو، نہیں باندھا اللہ کے راستے کے لیے، ثم لم ينس حق اللہ، پھر وہ اللہ کا حق نہیں بھولا، فی ظہورها ولا رقابها، اس کے پشت پر اور اس کی گردن پر، پس یہ گھوڑا اس کے لیے آگ سے پردے کا ذریعہ ہوگا، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، اور وہ شخص جس کے لیے گھوڑا اجر کا باعث بنے گا، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ وَرَوْزَةٍ، ایسا شخص جس نے گھوڑے کو اللہ کے راستے میں باندھ دیا ہے اہل اسلام کے لیے، بس کہاں باندھا ہے؟ فی مرجن، چراگاہ میں، استبل میں، گیریج میں، اور وروزتن، باغیچے کی جگہ میں، چشمے کی جگہ میں، باغ میں، فما اکلت من ذلک المرجی، کیوں باندھ دیا؟ میں نے تو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے راستے میں جس کو لے جانا ہو لے جاؤ، اب وہ گھوڑا وہاں رہ کر کے جو کھا رہا ہے اس چراگاہ میں، اس استبل میں اور اس باغ میں، جو کچھ بھی وہ کھا رہا ہے، فما اکلت من ذلک المرجی او الروزۃ من شیء، وہ نہیں کھائے گا اس چراگاہ یا اس باغ میں سے کچھ بھی، الا کتب له عدد ما اکلت حسنات، جتنے اس نے گھاس پھوس کے دانے یا تنکے تناول فرمائے ہیں سب کے عوض نیکی لکھی جائے گی، اور یہ نیکیاں سب کے سب کہاں جائے گی؟ اس مالک کے اکاؤنٹ میں جائے گی۔ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، اس نے اگر لید کیا ہے اور پیشاب کیا ہے تو اس کے پیشاب کے قطروں اور لید کے برابر بھی اس کے لیے کیا ہوگی؟ نیکیاں لکھی جائے گی۔ آیا سمجھ میں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں لید کے جو ذرات ہے ان کو اگر اس کو چورا کر دیا جائے تو جتنے ذرے بنیں گے اتنی نیکیاں لکھی جائے گی، کیونکہ لید کے پیس اگر مراد لیے جائیں تو وہ تو بہت کم ہوتے ہیں، اور وہ تو کم ہوتے ہیں نا، ہاں ارے ولا تقطعوا طولها فاستنت شرفا او شرفين الا كتب الله له عدد آثارها وارواثها حسنات، اور نہیں وہ قطع کرتا ہے، یعنی وہ گھوڑے نہیں چل پھر کریں گے اپنی رسی کی مقدار، اور جتنی بھی اس کی رسی بندھی ہوئی ہے نا اتنا وہ چل لے، پھر وہ چڑھ جائے یا وہ چل پھر کر لے ایک یا دو گھاٹیوں تک، مگر یہ کہ اس کے قدموں اور اس کی لیدوں کے برابر نیکیاں لکھی جائے گی، یعنی جب وہ چل پھر کر کے جائیں گے جہاں تک ان کی جانے کی گنجائش ہے تو ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی، اور یہ ساری نیکیاں مالک کے حق میں جائے گی۔ آیا سمجھ میں؟ وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ، اور نہیں گزرا اس کا مالک اس کو کسی نہر پر لے کر، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، پھر وہ اس نہر میں سے پانی پی لے، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا، اور مالک اس کو سیراب کرانا نہیں چاہتا ہے مگر اس نے پھر بھی پی لیا، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ، جتنے گھونٹ اس نے پیے ہیں ہر قطرے کے بدلے نیکیاں لکھی جائے گی، اور وہ سب صاحب خیل کو پہنچے گی۔ قیل یا رسول اللہ فالحمر، اب یہاں ایک مسئلہ ہے گھوڑوں کی زکوٰۃ کا، گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو جس طریقے سے صاحب الخیل تین طرح کے حدیث میں ذکر کیے گئے، ایسے ہی احکام الخیل بھی تین طرح کے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ نمبر ایک، وہ گھوڑے جو خالص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہوں ان میں بالاتفاق زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ گھوڑے جو تجارت کے لیے ہوں ان میں بالاتفاق زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ دو مسئلے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، وہ گھوڑے جو سال کا اکثر حصہ چراگاہ میں چرتے ہیں تو ان میں حنفیہ کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہوگی، جمہور کا اس میں اختلاف ہے، جمہور کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جو بخاری میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
لیس علی المسلم فی فرسہ وغلامہ صدقۃ، رواہ البخاری۔ لہذا عند الجمہور ان گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے گھوڑے جو سال کا اکثر حصہ چراگاہ میں چرتے ہوں ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فی کل فرس صائمۃ صدق دینار، ہر صائمہ گھوڑے میں ایک دینار ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا تذکرہ کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ ستر۔ تو دیکھو اس میں ہے لم ینس حق اللہ، اللہ کا حق نہ بھولے، اور اللہ کے حق سے مراد حنفیہ کے نزدیک زکوٰۃ ہے، سمجھے؟ لہذا اگر وہ صائمہ ہے تو ان میں زکوٰۃ آئے گی، اور زکوٰۃ یا تو ایک گھوڑے پر ایک دینار یا پھر اس کی قیمت کا ربع عشر ہے، 40واں حصہ۔ سمجھے بات؟ چلو، وقیل یا رسول اللہ فالحمر قال ما انزل علی فی الحمر شیء، آپ نے فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ جو گدھے ہیں ان کے بارے میں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی بڑے کام کے ہیں، سمجھے؟ اتنے کام کے ہیں کہ اتنی ٹیکنالوجی آج کتنی ہائی فائی ہو گئی، اس کے باوجود بھی وہ کام جو گدھے کرتے ہیں کوئی نہیں کر پاتا ہے۔ غار شور پہ وہاں اوپر گئے، ایک دم اونچائی پہ دکان لگی ہوئی، بیچ میں بھی دکانیں تھیں، اور وہ دکان کائیں کی تھی؟ ٹھنڈے کی۔ وہاں پانی کے یہ بڑے بڑے پے بدلے، یا بدلے بولتے ہیں نا، پانی کے کین، ڈرم، وہ رکھے ہوئے بھیا۔ آدمی تو پکا ہے اٹھا کر نہیں لا سکتا، اور گاڑی آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کون لاتا ہے؟ گدھے اور خچر ہی لے کر کے آتے ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون وتحمل اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس۔ سمجھ نہیں بات؟ تو یہ وہاں لے کر کے جاتے ہیں۔ تو آپ سے سوال کیا گیا، فرمایا کہ حمر کے بارے میں کوئی چیز نازل نہیں ہوئی سوائے اس جامع آیت کے، اللہ هذه الآیہ الفاظ الجامعہ، اور وہ کون سی ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رواہ مسلم۔ یعنی اس کے باب میں کوئی ضابطہ تو نازل نہیں ہوا، البتہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس نے ایک ضابطہ یہ ذکر کر دیا کہ ان سے اگر خیر کا کام لیا گیا تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اور شر کا کام لیا گیا تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ آیا سمجھ میں؟ اب یہاں پر ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ دراہیم دنانیر کا تذکرہ ہے، اونٹوں کا تذکرہ ہے، گائیں کا تذکرہ ہے، بکریوں کا تذکرہ ہے، گھوڑوں کا تذکرہ ہے، حتیٰ کہ کسی نہ کسی درجے میں حمر کا بھی، گدھے کا بھی تذکرہ ہے۔ اب ہمارے زمانے میں تو سونے چاندی کا جتنا استعمال ہے اس سے زیادہ استعمال نوٹوں کا ہے، اس سے زیادہ استعمال کہاں کا ہے؟ تو اب اگر کوئی آدمی سونے چاندی کے بجائے نوٹ اکٹھا کر کے رکھے، گڈیاں بھر بھر کے رکھے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ اصلاً سونا چاندی ہی ہے، یہ نوٹ جو ہے سونے چاندی کی رسیدیں ہیں۔ حقیقتاً جس کے پاس نوٹ موجود ہے تو جتنی مالیت کے نوٹ موجود ہیں یہ سمجھو کہ اس کے پاس سونا چاندی موجود ہے، تو یہ سونا چاندی بن جائے گا۔ یہی چیز کیا بن جائے گی؟ سونا چاندی کی شکل اختیار کر جائے گی۔
ایسا سمجھ میں. لیکن اگر کوئی ضد پر اڑ جائے نہیں اپنوں کو تو نوٹ والا ہی عذاب چاہیے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ یہ نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر لے آئے گا اور ان کو پہلے نیچے بچھا کر آگ لگائے گا، پھر اوپر بچھا کر آگ لگائے گا، اور پھر ٹرک بھر بھر کے گڈیاں لائے گا اور ڈالتے جاؤ اس کے اوپر. گڈیاں کی گڈیاں کاغذ کی تو ہوگی وہ، اور وہ جلتی چلی جائے گی اور وہ کام ہوتا چلا جائے گا. تو یہ تو دماغ میں رکھنا ہی نہیں کہ اپن نوٹ والے ہیں تو اپنے ساتھ کیا ہو. اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. سمجھ میں. اللہ اعلم بالصواب. بس.